عزت آپ نے مجھے دی کس کو ملی آج تک؟ کون سے پرائم منسٹر کو ملی؟ تو اس کے لیے وزارت عظمیٰ کیا چیز ہے؟ اس سے بڑی چیز کیا ہے کہ قوم اس کی عزت کرتی ہے؟ تو میں آج آپ کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ آپ ایک بڑے خطرناک موڑ پہ کھڑے ہیں۔ اگر میری قوم میری آواز آج سن کے آپ جو اللہ نے ہمارے اوپر حکم دیا ہوا ہے جہاد کا، جہاد ہے کیا؟ پہلے میں یہ بھی کلیئر کر دوں، ظلم کے سامنے اور نا انصافی کے سامنے کھڑا ہونا جہاد ہے۔ اللہ نے ہمارے پہ فرض کیا ہوا ہے۔ کیوں کیا ہوا ہے؟ ہماری بہتری کے لیے۔ جو قومیں رائے حق پہ کھڑی ہوتی ہیں اور انصاف کے لیے کھڑی ہوتی ہیں وہ آزاد ہو جاتی ہیں، اور انصاف کے بعد ہی خوشحالی آتی ہے۔ پہلے مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف آیا، پھر خوشحالی آئی۔ نیلسن منڈیلا جو موجودہ بڑا ایک لیڈر میں مانتا ہوں، اس نے بڑی پتے کی بات کی۔ اس نے کہا اگر تم نے غربت کم کرنی ہے تو پہلے انصاف لے کے آؤ۔ چائنا نے دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی قوم نے غربت کم نہیں کی جو چائنا نے کی ہے۔ 70 کروڑ لوگوں کو پچھلے 30-35 سال میں غربت سے نکال لیا انہوں نے، اور اسی قوم نے 450 وزیروں کو کرپشن کے اندر جیل میں ڈالا۔ یعنی طاقتور وزیروں کو انہوں نے قانون کے نیچے لے کے آئے۔ تو جو خوشحالی ہوتی ہے وہ انصاف کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ جدھر ہم جا رہے ہیں یہ نظام نہیں چل سکتا اور نہیں چل رہا۔ آج پوچھیں لوگوں کے حالات۔ آج کون سی قیامت آئی تھی کہ اپریل میں ہماری حکومت گئی ہے؟ 65 روپے کلو آٹا تھا، آج 135 روپے پہ پہنچ گیا یا اس سے بھی اوپر۔ کون سی قیامت آئی تھی کہ بجلی دگنی ہو گئی ہے؟ پٹرول ڈیزل دنیا عالمی مارکیٹ میں تو ان کی تیل کی قیمت کم ہے۔ کون سی قیامت آئی کہ یہ قیمتیں ان کی آج ادھر پہنچ گئی ہیں؟ کسانوں سے پوچھیں کون سی قیامت آئی ہے کہ یوریا دگنا ان کو دے رہا؟ 60 ارب روپیہ کسانوں نے صرف گندم کی فصل کے لیے یوریا پہ ایکسٹرا خرچ کیا ہے ہمارے دور سے۔ تو کیا ہوا پاکستان؟ یعنی ہماری حکومت جانے سے اب تک یہ کیا ہوا کہ بجلی آج دگنی ہو گئی ہے؟ بجلی کے بل لوگوں سے پوچھیں، آج عوام سے پوچھیں تو صحیح ان کے حالات کیا ہیں، اور ابھی مزید اور مہنگائی آنے والی ہے۔ لیکن جو اس ملک کے طاقتور ڈاکو تھے انہوں نے اربوں روپے کے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کروا لیے۔ 1100 ارب روپے کے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کروا دیے اور قوم کو انہوں نے بھیج دیا تباہی کی طرف۔ آج ہمارا ملک، کبھی بھی ہمارے معاشی حالات ایسے نہیں تھے جو آج ہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ سوال پوچھیں نا اپنے آپ سے، کیوں ہے؟ ہم سب سے زیادہ، میں پاکستانی، میں آپ کو بتاؤں جب میں مکہ گیا ہوں، مدینہ گیا ہوں، سب سے زیادہ مسلمان پاکستانی مجھے ملے وہاں۔ ہم یہاں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے، 20 لاکھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کیونکہ سارے یا عاشق رسول ہیں، اپنے دین میں ماننے والے لوگ ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم تباہی کے راستے پہ کھڑے ہیں؟ کیوں نہیں اللہ ہماری دعائیں کیوں نہیں سن رہا؟ کیونکہ اللہ نے کئی قانون بنائے ہوئے ہیں۔ سارے جتنے اللہ کے پیغمبر دنیا میں آئے تھے، سب ان کی دو میسیجز ہی تھیں، صرف پیغام دو تھے: انصاف قائم کرو اور انسانیت، یعنی کمزور کی مدد کرو، جو کہ جانوروں کے قانون کے اندر کمزور کی سروائیول آف دا فٹسٹ ہے، کمزور مر جاتا ہے۔ انسانی معاشرے میں ہم اپنے کمزور طبقے کی مدد کرتے ہیں۔ جس کو پہلی دنیا کی تاریخ میں فلاحی ریاست بنائی تھی وہ مدینہ میں بنائی گئی تھی، انسانیت کا نظام آیا تھا۔ تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج وہ ملک جو خیرات دینے میں سب سے زیادہ ہے، میں اس کے سامنے ہوں، کبھی یعنی کہیں دنیا کے اندر کینسر ہاسپٹل کے اندر 75% مریضوں کا مفت علاج نہیں ہو سکتا۔
صرف پاکستان میں ہے، کیونکہ لوگ جب دیکھتے ہیں، جب کسی ادارے کو، جو خیراتی ادارے کے اوپر جب اعتماد کرتے ہیں، تو اس سے زیادہ کھلے دل کے لوگ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ہم وہ قوم ہیں جو ترستی ہے، جس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، عظیم نعرے۔ ہم نے اللہ سے دعویٰ کیا کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے، ہم آزاد لوگ ہیں، ہم نے آزادی کا دعویٰ کیا۔ آج اپنے حالات ہم دیکھیں، نہ ہمارے پاس آزادی ہے، نہ یہاں خوشحالی ہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تنخواہ دار طبقے سے پوچھیں کہ کیا حالات ہیں ان کے، پوچھیں آج بزنس مین سے، سب دکان، آج فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، پوچھیں آج بزنس، کون سی، کسانوں سے پوچھیں، کسی سے پوچھیں، خاص طور پہ تنخواہ دار طبقے سے آج پوچھیں کہ وہ گزارا کیسے کر رہا ہے۔ تو کیا وجہ ہے اس کی؟ میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ ایک ہے کہ یہاں ظلم اور ناانصافی کا نظام ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا 1500 سال پہلے کہ طاقتور اگر چوری کرے تو آپ اس کو NRO دے دیں، اور بیچارے غریب لوگ جیلوں میں جائیں، اور پھر سمجھیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ اور اس لیے جہاد اس نے ہمیں کہا ہے کہ ظلم کے سامنے کھڑے ہو، ناانصافی کو قبول نہ کرو۔ اور آج میں خاص طور پہ مخاطب ہوں اپنی پاکستان کی عدلیہ سے، اور اس کے بعد پاکستان کی وکلا برادری سے۔ دیکھیں، اللہ نے آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری سونپی ہے۔ یہ وقت ہے آپ کا کہ آپ اس ملک میں رول آف لا کے لیے کھڑے ہوں۔ میں یہ آپ کو پورے ایمان سے کہتا ہوں کہ جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک کا۔ جس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، جس طرح کی انصاف کی اور قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جس طرح وہ جنگل کا قانون نافذ کیا جا رہا ہے، اس طرح ہمارے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ پہلی دفعہ لوگوں کو خوف آنا شروع ہو گیا ہے۔ لوگ پاکستان سے امید ان کی چلی گئی ہے۔ 8 لاکھ لوگ ہمارے 7-8 مہینے میں پروفیشنلز، وہ طبقہ جو ایک ملک کی جان ہوتا ہے، وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ باہر لوگ سرمایہ کاری کے لیے نکل گئے ہیں، کیونکہ امید جانی شروع ہو گئی ہے۔ تو اس لیے میں اپنے معزز عدلیہ، اپنے ججز سے اور اپنی وکلا کمیونٹی سے، میں آج آپ سے خاص طور پہ آج اپیل کر رہا ہوں اپنے ملک کی خاطر۔ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اللہ نے عمران خان کو جو دے دیا ہے، میں اپنی خوابوں میں بھی نہیں سوچتا تھا کہ وہ مجھے اس طرح کی عزت دے گا۔ اور انسان کیا چاہتا ہے دنیا میں؟ عزت ہی چاہتا ہے۔ انسان کے تو پیسے بناتا ہے عزت کے لیے، پاور میں آتا ہے عزت کے لیے۔ تو جب اللہ نے اتنی عزت دے دی ہے تو مجھے اور کیا مل سکتا ہے؟ میں صرف اس وقت آپ سب کے لیے کھڑا ہوں۔ میری جو ساری جد و جہد ہے وہ آپ کے لیے، اور آپ کو اس کے لیے سب کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں، آپ اگر آج نہ کھڑے ہوئے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آگے اندھیرا ہے۔ میری آواز کیوں بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیوں وہ پولیس یہ فواد چودھری کو کیوں پکڑا ہے؟ کون سا جرم کیا اس نے؟ کوئی مجھے جمہوریت میں بتائے کہ یہ جرم ہوتا ہے کہ جو اس نے اس کو منشی کہہ دیا، اس کو چیف الیکشن کمیشن؟ کبھی اس کے اوپر بھی کسی جمہوریت میں پکڑا جاتا ہے؟ اعظم سواتی کا کیا قصور تھا؟ کیا اس نے کہہ دیا کہ جناب ایکس آرمی چیف نے NRO 2 دے دیا؟ تو یہ سینیٹر ہے، اس کی رائے ہے یہ باقی اس ملک کی اکثریت سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ اس کو ننگا کر کے، تشدد کر کے، پھر وہ گندی ویڈیو، اور پھر اس کو پکڑ لیا، 30 FIR کاٹ دی۔ شہباز گل، ارشد شریف، جو ارشد شریف کی خبریں آتی ہیں کہ کس طرح اس سے کیا گیا، کیا بچہ جانتا ہے پاکستان میں کہ ارشد شریف جیسا خوددار، دیانتدار، کریڈیبل، ایک محب وطن شاید ہی کوئی صحافی آیا ہو، اس سے جو کیا ہے۔ اور یہ جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ کس لیے کیا گیا؟
میں نے کون سا جرم کیا تھا؟ اور اس کے اوپر ابھی میں آتا ہوں جب میں باقی چیزیں بھی آپ کو سامنے رکھتا ہوں. لیکن میں آج اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ ہیں اللہ کے بعد اس ملک کے وارث. آپ کو اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لینی پڑے گی. یہ میرا وعدہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس ملک کے لیے سٹرگل کروں گا. میں کیوں سٹرگل کروں گا؟ کیونکہ میں کبھی نہیں بھولتا کہ بچپن سے مجھے بتایا گیا ہمارے بڑوں نے کہ تم خوش قسمت ہو، تم آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو. وہ ہمارے بڑے سارے غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے. بچپن سے یہ ہمارے میں ڈالا گیا کہ یہ کتنا خوش قسمت سارے ہم ہیں، میری جنریشن، کہ ہم تو ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے. میں کبھی بھی جب دنیا میں باہر گیا، کرکٹ کھیلی، بڑا ٹائم گزارا ہے، پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، کبھی میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ میں پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک میں رہ سکتا ہوں. اور میں ابھی بھی جتنی میری باقی زندگی ہے اس ملک کے لیے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ مجھے کوئی جیل سے ڈر ہے. موت میں نے اپنے اتنے قریب سے دیکھی ہے کہ اتنے قریب سے دیکھی ہے. مجھے پورا اللہ پہ اعتماد ہے. میں لا الہ الا اللہ پہ ماننے والا انسان ہوں. جب اس کا فیصلہ ہوگا، قرآن شریف کے اندر آپ پڑھ لیں، آپ نہ آگے ہوتا ہے ٹائم نہ پیچھے ہوتا ہے. اس لیے مجھے کوئی فکر کسی کی نہیں ہے. اور مجھے کوئی یہ جو ہر وقت جیل لے کے جانے لگے ہیں، مجھے اس سے کوئی فکر نہیں ہے. اور نہ ہی میں آپ سب کو کہتا ہوں آپ کو یہ جیل سے ڈرنا نہیں چاہیے. جیل کا ڈراوے جی جیل میں ڈال دیں گے، ڈال دیں جیل میں، کتنوں کو ڈالیں گے. اس لیے میری قوم، آپ کو اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، آپ کو اللہ کے حکم پہ چلنا پڑے گا، انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور میں اپنی عدلیہ سے پہلے آتا ہوں. سب سے پہلے الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن نے محسن نقوی کو پنجاب کا چیف منسٹر بنایا. میں پہلے الیکشن کمیشن سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ جو آئین کا آرٹیکل 218 اس کی شق 3، کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن کروانا ہے؟ یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری. تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کس بیسس پہ آپ نے محسن نقوی کو چنا؟ باقی نام کس بیسس پہ آپ نے ریجیکٹ کیے؟ جبکہ ہم نے وہ نام چن کے دیے جو ہم سمجھتے تھے کہ نون لیگ ایکسپٹ کر جائے گی ان کو، کیونکہ سکھیرا صاحب اس وقت کیبنٹ سیکرٹری ہیں، شہباز شریف کے کیبنٹ سیکرٹری ہیں. اس سے بعد ناصر کھوسہ کا نام دیا جو ان کے پرنسپل سیکرٹری نواز شریف کے رہ چکے ہیں، شہباز شریف کے چیف سیکرٹری. یعنی وہ لوگ جو ان کو ایکسیپٹیبل ہے. ہم نے اپنی طرف سے نیوٹرل امپائر رکھنے کی کوشش کی. تو کس بیسس کے اوپر یہ محسن نقوی کو آپ لے کے آئے؟ کیا آپ اس کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا تھا؟ یا شاید لگایا اس لیے تھا کیونکہ آپ کو پتا تھا یہ کون ہے؟ کیا یہ نہیں پتا کہ یہ آدمی رجیم چینج جو ہماری گورنمنٹ گرائی گئی ہے اس میں اس نے سب سے بڑا رول اس کا تھا. ایک تو اوپر کا رول تھا نا ایکس آرمی چیف کا، لیکن اس کا اس کے بعد یہ ان چند لوگوں میں سے تھا جو سب سے زیادہ یہ بھاگ دوڑ کی اس نے ہماری حکومت گرانے کے لیے. کیا یہ آصف زرداری کے ساتھ سندھ ہاؤس کس کے بار بار جو پروپیگنڈا ہمارے اگینسٹ کب سے کر رہا ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات کہ جو آج نیب کے چیئرمین ہیں آفتاب سلطان، نیب کے چیئرمین آفتاب سلطان نے اسی محسن نقوی کے اوپر انویسٹیگیشن کی تھی. یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھے اور ان کی ریکمنڈیشن پہ انہوں نے 35 لاکھ روپیہ نیب کو واپس کیا تھا.
اور سے مقابلہ ہوتا ہے تو انصاف نہیں ہوتا. تو لیکن جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے یہ ذرا سننے والی چیزیں ہیں. اور پھر کیسے اس جے آئی ٹی کو آپ آتے ساتھ ہی حکومت نے پہلی چیز کی ہے جے آئی ٹی بند کی ہے. یہ کس قانون کے تحت کی ہے؟ جے آئی ٹی تو پنجاب کی جے آئی ٹی تھی. فیڈرل گورنمنٹ تو جے آئی ٹی نہیں بنا سکتی. اور جے آئی ٹی کی فائنڈنگز جو فائنڈنگز سامنے آئی ہیں ذرا یہ سن لیں, اس کی وجہ سے یہ بند کی گئی ہے. میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں ساری قوم کو کہ میرے اوپر جو حملہ ہوا تھا جب انہوں نے ایف آئی آر کٹائی پولیس نے, میری نہیں کاٹی, انہوں نے کہا تھا ایک شوٹر ہے. ذرا آپ یہ سنیں اب تک جے آئی ٹی نے جو عدالت میں جو رکھ چکی ہے, جو عدالت میں چیزیں رکھ چکی ہیں وہ ذرا سنیں. سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا جو کہ ڈی پی او گجرات تھا غضنفر حسین اور ایس ایس پی ندیم حسین جو سی ٹی ڈی لاہور تھا, دونوں پنجاب گورنمنٹ کے نیچے تھے. ان دونوں نے آڈیو یعنی ٹیپس کی, اس کی وہ جو شوٹر تھا اس لڑکے کی انہوں نے ٹیپس بنائی. اور جب اس کی ٹیپس بنائی تو جب جے آئی ٹی نے مانگا ان سے ان کا موبائل فون, اور جب جے آئی ٹی نے ان کو بلایا ان دونوں کو, انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم جے آئی ٹی میں نہیں آتے. کون تھا ان کے پیچھے جو اتنا طاقتور تھا اور جس کو خوف تھا کہ کہیں جے آئی ٹی میں سچ نہ نکلا ہے؟ ان کو روک دیا. پھر ذرا آگے چلیں. اس کے بعد جب جو سیکنڈ جو دوسری ویڈیو بن رہی تھی وہ نوید جو شوٹر تھا اس کی سی ٹی ڈی میں جب اس کی جو ویڈیو بن رہی تھی, اب ذرا یہ سنیں. رپورٹ لکھتی ہے جے آئی ٹی کے 4 سے 5 جو نامعلوم لوگ وہاں موجود تھے. وہ کون تھے؟ پولیس سی ٹی ڈی کے اندر اس کی بنایا جا رہا ہے اس کا سیکنڈ ویڈیو, اور وہ بھی اس کی کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ پولیس ویڈیوز بنا کے ریلیز کرتی رہے میڈیا کو. لیکن وہاں جو سب سے زیادہ چیز ہے 4 اور 5 وہ جے آئی ٹی کہتی ہے نامعلوم لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. یہ کون تھے؟ پھر اسٹیبلش ہو جاتا ہے 3 طریقوں سے. آئی وٹنسز جو گواہ دیکھتے ہیں وہ شوٹر کو 3, ایک فورینزک کے ذریعے, اور ایک پھر فورینزک کے ذریعے یعنی کہ جو خول ملے تھے ان کی گولیوں کے وہ 3 جگہ سے ملے, اور کرائم سین رپورٹ جو تھی ان سب نے ثابت کیا کہ 3 شوٹر تھے. انہوں نے رپورٹ بنائی تھی کہ صرف ایک دینی انتہا پسند نے قتل کرنے کی کوشش کی, اس کو سب کو رد کر دیا. اس لیے یہ آتے ساتھ ہی انہوں نے جے آئی ٹی بند کی, کیونکہ میں نے نام تو ایک شہباز شریف کو رانا ثناء اللہ کا لیا ہوا ہے اور وہی بیٹھے ہوئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں, اور انہوں نے آ کے انہی کے نیچے اب جے آئی ٹی بنے گی. اس لیے میں نے پہلے دن کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب آپ کے نیچے اگر انکوائری ہوگی تو شاید انصاف ملے. ان کے ہوتے ہوئے اور وہ جو ایجنسی کا آفیسر ہے ڈرٹی ہیری, مجھے کوئی امید انصاف کی نہیں تھی. اور وہ آپ ذرا دیکھیں کہ جو اس جے آئی ٹی نے جو چیزیں بھی نکالی اس کے اوپر بھی ذرا دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح اس کو بند کرنے کی کوشش کی. پھر یہ ثابت ہو گیا کہ جو لڑکا نوید تھا وہ کوئی دینی انتہا پسند نہیں تھا, اور اس کو ٹریننگ دی گئی تھی پسٹل شوٹنگ کے اندر. کوئی پسٹل شوٹنگ ایسے نہیں کرتا کہ سیدھی ایسے ریپڈ فائر کرے, وہ ٹرینڈ تھا. اور جو 5ویں چیز سامنے آئی, 4 جے آئی ٹی ممبرز کے اوپر پریشر ڈالا گیا. کس نے ڈالا؟ اور انہوں نے اپنی چینج کی رپورٹ جو عدالت میں جو تھی رپورٹ اس کی فائنڈنگ چینج کر دی. اور پھر کیا ہوتا ہے, جو پروسیکیوٹر جنرل ہے جو انڈیپینڈنٹ انکوائری کرتا ہے ان 4 لوگوں کے اوپر جو اپنے چینج کرتے ہیں رپورٹ, یہ جو 4 جے آئی ٹی ممبرز اپنی رپورٹ چینج کرتے ہیں, انڈیپینڈنٹ انکوائری کنڈکٹ کی جاتی ہے. ہے کہ انہوں نے اپنی غلط ٹیسٹ اپنی بدلی. 3 شوٹرز تھے, اور اس نے ریکمینڈ کیا کہ ان کے اوپر کرمنل پروسیڈنگز کی جائیں کہ انکوائری کو سیبوٹاج کرنے کے لیے جو 4 جے آئی ٹی ممبرز نے جنہوں نے چینج کی ہے.
تو میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آتے ساتھ ہی پنجاب گورنمنٹ جب سے یہ آیا ہے، انہوں نے سب سے پہلے کیوں انہوں نے اسٹڈی کر لیتے، دیکھ تو لیتے کہ جے آئی ٹی رپورٹ میں کیا فائنڈنگز ہیں، بڑی تفصیل میں انہوں نے فائنڈنگز دی ہوئی ہیں، آتے ساتھ ہی اس کو کیوں بند کیا؟ اور پھر جو سب سے زیادہ کام کر رہا تھا، پہلے تو یہ 4 بھگا دیے، جو سب سے زیادہ کام کر رہا تھا میں اس کا نام دیتا ہوں، وہ بڑا مجاہد، اس طرح بھی ماشاءاللہ ایسے لوگ تھے، انہوں نے آتے ساتھ ہی یہ جو محسن نقوی نے اور کیا کام کیا کہ اس نے جو لڑکا جو سب سے زیادہ کام کر رہا تھا، اس کا میں نام اس لیے بتانا چاہتا ہوں کیونکہ سعید انور شاہ، یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا جس نے کھڑا ہوا اور جس نے عدالت کے اندر چلان دیا، انہوں نے آتے ساتھ ہی اس کو سسپینڈ کر دیا۔ تو میں اس سے کیا مجھے نظر آتا ہے؟ اس سے مجھے نظر آتا ہے کہ اگر کسی کو بھی شک بھی تھا کہ اس کے پیچھے طاقتور لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا پلان کیا ہے، وہ شک ساروں کے دور ہو جانے چاہیے۔ یہ پلان تھی کانسپریسی، اور یہ لوگ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں شہباز شریف اور وہ جو دوسرا ہے رانا ثناء اللہ، وہ بالکل اس کے اندر ملوث تھے، کیونکہ اگر وہ ملوث نہیں تھے ان کو کس چیز کا ڈر تھا؟ کیوں وہ یہ بار بار جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور کر دیا؟ کیوں نہیں چلنے دیا جے آئی ٹی کو؟ بعد میں رپورٹس چیلنج ہو سکتی ہیں، اس کے اوپر کیس تو آگے چلتا ہے، لیکن کیوں انہوں نے کیا؟ کیونکہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے، لکھا ہوا ہے 105 آرٹیکل 105 میں لکھا ہوا ہے۔ نہ کے پی کے گورنر نے ابھی تک ڈیٹ دی ہے، نہ پنجاب کے گورنر نے ڈیٹ دی ہے۔ سوال یہ کیوں نہیں دی؟ ہم نے اپنی گورنمنٹ کیوں گرائی؟ کبھی سوچا کہ کوئی اپنی گورنمنٹ خود چھوڑ دیتا ہے، ڈیزالو کر دیتا ہے؟ کبھی اس ملک کی تاریخ میں ہوا ہے؟ 60% پاکستان جس کے اوپر ہماری گورنمنٹ ہو، ہم خود ہی کہیں کہ جی ٹھیک ہے یہاں ہم اسمبلیز ڈیزالو کرتے ہیں۔ میں نے نیشنل اسمبلی بھی اپریل کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے میں نے وہ بھی کہا تھا کہ میں ڈیزالو کرتا ہوں، الیکشن کروا دیں۔ تو یہ اس لیے کرتے ہیں، ہم نے اس لیے فیصلہ کیا کہ جب ایک ملک کے اندر سیاسی طور پہ استحکام نہیں ہوتا تو معیشت کے اوپر ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ جاتا ہے۔ ہم نے یہ اس لیے اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کی کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ جس طرح میں پہلے کہہ بیٹھا ہوں کہ کسی طبقے سے پوچھ لیں آج پاکستان میں کہ معیشت کا کیا حال ہے، وہ سارے آپ کو یہ کی جواب دیں گے برے حالات ہیں، گر رہا ہے نیچے۔ تو ہم نے اس کو اس لیے اپنی گورنمنٹس کی قربانی دی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس ملک کو اٹھانا ہے واپس تو سب سے پہلے صاف اور شفاف الیکشنز کی ضرورت ہے۔ صاف اور شفاف الیکشنز کا مطلب پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ جب لوگوں کو ایک اعتماد ہوگا، بزنس کمیونٹی کو جو باہر بیٹھی ہے جو اندر بیٹھی ہے، کہ اب 5 سال کے لیے حکومت آ گئی اور پبلک مینڈیٹ کے ساتھ جو بڑے فیصلے کر سکتی ہے، جو ضرورت ہے آج پاکستان کو نکالنے کی اس دلدل میں سے، تو تب ہی ملک اٹھ سکتا ہے۔ ان کے اوپر تو نہ باہر نہ کسی کو اندر اعتماد رہ گیا ہے، تو یہ تو جتنی دیر چلتی رہے گی لوگوں کی تو تباہی ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کی تھی۔ ہمارا سوچ یہ تھی کہ اس کے بعد الیکشنز کی طرف ہم جائیں گے، اور اس لیے قربانی دی تھی۔ ابھی تک لگ یہ رہا ہے، اور یہ جو محسن نقوی کو لے کے آئے ہیں، اب یہ واضح ہو گیا کہ ان کا کوئی موڈ الیکشن کروانے کا نہیں ہے۔ میں پھر اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ اب ذمہ داری آپ کی ہے۔
آئین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. جیسے ہی گورنمنٹ ڈیزالو ہوتی ہے آرٹیکل 105 105 واضح طریقے سے کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانے. اب ذمہ داری آپ کی ہے, کیونکہ آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی طرف کہ کیا یہ آپ کریں گے یا نہیں کریں گے. کیونکہ میں پھر سے کہتا ہوں کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ملک وہ نہیں بن سکا جو بننا چاہیے تھا, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کبھی بھی رول آف لا نہیں ہوا, یا طاقتور ہمیشہ قانون سے اوپر ہے. تو یہ بار بار جب ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت امپورٹڈ گورنمنٹ ایک ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے رشوت دے کے خرید و فروخت کر کے آج بیٹھے ہوئے ہیں اوپر, یہ بھی کہتے ہیں جی ہو جائے گا, کوئی چیز ہو جائے گی, آگے چلا جائے گا الیکشن. بھئی کیسے اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے, کیونکہ یہ جو محسن نقوی کو لے کے آئے ہیں اس کا کوئی ان کا نہیں نظر آ رہا کہ یہ الیکشن کروائیں گے. پھر میں آخر میں اپنی قوم سے بس یہ بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں, میں جس طرح شروع کیا تھا کہ اللہ میرے پہ بڑا مہربان رہا ہے, میں اس کا شکر ادا جتنا بھی کروں کم ہے, کہ مجھے تو اس ملک میں جو آپ نے عزت دی وہ کسی کو دی نہیں پہلے. لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ میں کسی صورت اگر کسی کا خیال ہے کہ میں ان چوروں کے نیچے مان جاؤں گا ان کی غلامی, میں واضح کر دوں کہ آخری گیند تک لڑوں گا, آخری اپنی سانس تک ان کا مقابلہ کروں گا. کوئی مجھے نہ جیل اور نہ یہ جو ڈراتے رہتے کوئی فکر نہیں ہے. اللہ نے ایمان دیا ہے, ایمان کی قوت دی ہے, اور سب سے بڑی قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے, ان کو آزاد کر دیتا ہے. میں ایک آزاد انسان ہوں, میں کبھی غلامی کسی کی نہیں مانتا. میں لا الہ الا اللہ میرے دل میں ہے. میں نے اللہ کے سامنے دعویٰ کیا ہوا کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے, کوئی خوف کے بت کی میں پوجا کرتا نہیں, اور نہ آپ کو کرنی چاہیے. کیونکہ میں ایک مثال دیتا ہوں ہمیشہ لوگوں کو, کیونکہ اسلام کی تاریخ آپ پڑھیں تو جو سب سے دردناک اور تکلیف دہ واقعہ وہ ایک ہی ہے, جس طرح حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی. اور میں ہمیشہ یاد کراتا ہوں لوگوں کو کہ کوفہ کے لوگوں کو انہوں نے تو بلکہ دعوت دی تھی امام حسین کو, ان کو پتا تھا وہ رائے حق پہ ہے, ان کو پتا تھا کوفہ کے لوگوں کو, لیکن یزید کے خوف کے ظلم کے خوف کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا سانیہ ہونے دیا اسلام میں. آپ بھی یہ خوف کا بت توڑ دیں, میری طرح آزاد ہو جائیں, اور کسی صورت ان کو نہ قبول کریں. مجھے جو صرف ایک افسوس ہے کہ میں جب سیاست شروع کی تھی 26 سال پہلے, تو میں یہ سمجھتا تھا کہ دو طرح کے طبقے پاکستان میں ہیں. ایک وہ طبقہ ہے چھوٹا سا جو اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتا ہے, ان کے پاس اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں, بڑے بڑے پراپرٹیز, مے فیئر سب سے مہنگے علاقے میں لنڈن میں پراپرٹی ہے, بیٹا ون ہائیڈ پارک وہ سب سے مہنگا علاقہ ہے, آف شور اکاؤنٹس میں ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو ان کو تو پاکستان نیچے جاتا ہے, ان کو کیا ہوگا, جب مشکل پڑتی ہے جہاز پکڑ کے باہر چلے جاتے ہیں. تو ایک ایسا طبقہ چھوٹا سا بیٹھا ہوا ہے, ہر وقت پیسہ اس ملک سے چوری کر کے باہر لے جاتا ہے. ٹیکس بزنس مین ہے, ٹیکس چوری کیا وہ باہر. ریل اسٹیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جیسی پیسہ بنتا ہے حوالے ہنڈی سے پیسہ باہر. تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ پاکستان نیچے جاتا یا نہیں, ان کو تکلیف نہیں ہے کہ ہم غلامی کریں, کبھی کسی کی غلامی جو آج تک کرتے آئے ہیں ان کو فکر نہیں ہے, کیونکہ ان کا سٹیٹ پاکستان میں نہیں ہے. اور اس لیے میں ان کے خلاف نکلا تھا آج سے 26 سال پہلے, اور اس لیے جب تک میرے میں سانس ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا. لیکن ایک دوسرا طبقہ جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے,
وہ اکثریت اس ملک کی عوام ہے. اور اس ملک کے وہ ادارے ہیں، وہ ادارہ جس کو پتا ہے کہ اگر یہ ملک کی معیشت نیچے جاتی ہے تو سب سے پہلے نقصان اس ادارے کا ہے. آج سری لنکا کے اندر آئی ایم ایف نے حکم دیا سری لنکا کو کہ اپنی جو سری لنکا کی فوج ہے اس کا آدھا کرو. مصر کے اندر آئی ایم ایف نے حکم دیا ہے کہ اپنی فوج کی فضول خرچیاں کم کرو. تو کیا وہ جب ہم جو یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں اپنے گھٹنوں پہ لے آئی ہے، اپریل میں پاکستان کے ادھر کھڑا تھا، صرف اکنامک سروے آف پاکستان آپ دیکھ لیں، اور آج کے ادھر ہے. تو کیا وہ جو اب ہمارے سے قیمت ادا کریں گے، کیا ہماری طرح کے جو سمجھتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتے ہیں، کیا ہماری آزادی خطرے میں ہوگی یا نہیں؟ تو میں یہ ہمیشہ سمجھتا تھا کہ یہ ادارے کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے جو یہ ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں. اور مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومت ہٹا کے ان لوگوں کو بیک کیا گیا جو اس ملک کو 30 سال سے لوٹ رہے تھے. چھوڑیں کہ میں کیا کہتا ہوں، صرف انٹرنیشنل میڈیا ان کے متعلق کیا کہتا ہے. آج تو ٹیلی فون ہے، اپنا گوگل کر لیں کہ ان دونوں بڑے خاندانوں کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا کیا کہتا ہے. ان کے خلاف ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہماری ایجنسیز نے کیا کیا چیزیں نکالی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر. تو مجھے حیرت یہ ہوئی کہ رجیم چینج کے بعد ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہو گئے وہ ادارہ جس کا سب سے زیادہ سٹیک ہے کہ پاکستان ایک طاقتور ملک بنے. کہ اگر ایک ملک کی معیشت نیچے جاتی ہے تو ہمیں سوویت یونین کی مثال ہے کہ وہ ملک ٹوٹ گیا، تکڑی ترین فوج تھی لیکن ملک ٹوٹ گیا کیونکہ معیشت نیچے چلی گئی. تو ان کے نیچے جو انہوں نے 30 سال سے یہ ملک سے کر رہے ہیں، مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی کہ کیسے وہ ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. میں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لیں. آپ کا مستقبل، آپ کے بچوں کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ یہ اگر ظلم نہ، آپ کے پاس اب 2 راستے آ گئے ہیں. ایک تباہی کا راستہ ہے، ایک مشکل راستہ ہے، جدوجہد کا راستہ ہے، لیکن پاکستان کی عظمت کا راستہ ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ سب صحیح فیصلہ کریں گے. پاکستان زندہ باد.